بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ ایک رات کی کہانی ہے جب آسماء ایک خوبصورت اور نرم دل مسلمان لڑکی اپنے چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں دفن تھی۔ آسماء کی زندگی میں اس کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کے والدین اور دوست تھے، اور سب اس پر ناز تھا کہ وہ نہایت نیک اور صالحہ تھی۔ مگر اس رات جب قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، قبر کے پاس ایک پرسرار شور سنائی دیا۔ عادل ایک نیک دل لڑکا جو اپنے بوڑھے والد کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اکثر رات کے وقت قبرستان سے گزرتا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنے والد کے لیے دعا لینے کے لیے گیا۔ واپس لوٹتے ہوئے اس نے قبر سے چیخوں اور رونے کی آواز سنی۔ اس کی حیرانگی کی تو انتہا ہی نہ رہی، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ عادل کو آسماء کی قبر کے قریب آتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت کی اور قبر کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا آسماء کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، گویا اس کی روح کسی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ عادل کے لیے یہ منظر برداشت کرنا مشکل ہو گیا، مگر اس نے سوچا شاید یہ عذاب اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ عادل کی سوچیں بھٹکنے لگی۔ اسے آسماء کی زندگی کا ایک خوفناک راز یاد آیا جس کا اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ آسماء نے اپنے بوڑھے باپ کی پٹائی کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ عادل کے والد ایک شریف اور مظلوم شخص تھے، اور ایک دن آسماء نے اپنے دوستوں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی تھی تاکہ اسے بدلہ مل سکے۔ آسماء کی یہ حرکت عادل کے دل میں ہمیشہ ایک زخم کی طرح رہی، مگر اس نے اس بات کو راز ہی رکھا اور آسماء کو معاف کر دیا۔ عادل کا یہ سوچنا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ اب جب آسماء کی قبر پر عذاب کا منظر عادل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا میں کیے گئے ظلم اور زیادتی کی سزا قبر میں لازمی ہی ملتی ہے، چاہے دنیا میں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ عادل کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کس طرح اس لڑکی کی نیک نامی کے پیچھے یہ ظلم چھپا ہوا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ قبرستان سے واپس لوٹ گیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو کبھی کسی پر بھی ظاہر نہیں کرے گا، مگر اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ عادل کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا جب وہ قبرستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچھ قدم آگے بڑھا اس سے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ عادل کا دل تو لرز ہی گیا اور اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ عادل کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے آسماء کی روح اس کے آس پاس منڈلا رہی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو گیا اور عادل کے کانوں میں آسماء کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ عادل، تم نے میری حقیقت جان لی ہے نا؟ تم میرے رازدار ہو۔ عادل کے تو ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا آسماء کی روح واقعی اس کے پیچھے ہے یا محض یہ اس کا وہم ہے؟ عادل نے دل مضبوط کر کے دعا پڑھنی شروع کی۔ اسی لمحے سے محسوس ہوا کہ ہوا تھم گئی ہے اور فضا خاموش ہو گئی ہے۔ عادل نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر جب وہ کچھ دور آگے بڑھا تو اسے اپنی کمر کے پیچھے کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، جیسے اسے کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو۔ وہ تیزی سے پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عادل کے ماتھے پر تو پسینہ آ گیا اور وہ لرزتے ہوئے واپس جانے لگا۔ اس رات عادل پوری رات نہ سو سکا۔ اسے بار بار آسماء کی قبر کا منظر اور اس کی چیخیں یاد آتی رہی۔ صبح ہونے پر اس نے والد کے سامنے یہ کہانی کہنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اسے اپنے والد کا چہرہ سخت غمگین اور اداس لگا۔ عادل نے اپنے والد کو بتایا کہ انہیں ایک عجیب خواب آیا ہے
جس میں آسماء نے اس سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے وہ عادل کو اپنا راز نہ بتانے کی تلقین کر رہی ہے۔ عادل کے والد نے اسے بتایا کہ خواب میں آسماء نے ان سے کہا تھا کہ اگر عادل کسی کو اس بات کا علم دے گا تو آسماء کی روح کبھی بھی سکون نہیں پا سکے گی۔ یہ سن کر عادل حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ اس کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اس کے دل میں مزید خوف بیٹھ گیا اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر عادل کے دل پر اس رات کا منظر نقش ہو کر رہ گیا۔ اب جب بھی وہ قبرستان سے گزرتا اسے آسماء کی سرگوشیاں سنائی دیتی، اس کی چیخیں اور اس کی روح کی بے سکون ہو گئی۔ عادل کے دل و دماغ میں آسماء کے قبر میں ملنے والے عذاب اور اس کے کیے گئے ظلم کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ لیکن ایک رات پھر اسے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے، آسماء کی قبر کی طرف سے اٹھنے لگے جیسے ہی کوئی پوشیدہ طاقت اسے وہاں بلا رہی ہو۔ قبر کے پاس پہنچ کر عادل نے دیکھا کہ آسماء کی قبر سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی ہے اور ہوا میں سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا مگر اس نے ہمت کر کے دعا پڑھنی شروع کی۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا آسماء کی روح سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ عادل، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا عذاب حقیقت ہے۔ میں نے اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیا ہے، اب تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے دل میں کبھی بغض یا نفرت نہ رکھو۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا وقت آئے گا تو تم اس دنیا کو فانی سمجھو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر عادل کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آسماء کی روح نے اسے ایک آخری نصیحت کی، اللہ کے راستے پر چلو اور دوسروں کے ساتھ عدل اور رحم سے پیش آؤ کیونکہ دنیا ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور آسماء کی قبر پر سناٹا چھا گیا۔ عادل کے دل میں اللہ کا خوف، ایمان کا نور جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کیا اور اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی رات اس نے تہیہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزارے گا اور اپنے دل کو نفرت، بغض اور ظلم سے پاک رکھے گا۔ ایک رات جب عادل تھک ہار کر سو رہا تھا تو اس نے خواب میں آسماء کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس نرم روشنی میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ آسماء نے مسکراتے ہوئے کہا، عادل، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور وہ سب کچھ لوگ جنہیں میں نے تکلیف دی تھی انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب میری روح کو سکون مل چکا ہے۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا، آسماء، کیا تمہیں واقعی سکون مل گیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ آسماء نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، بے حد، اللہ بے شک بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے میرے ندامت بھرے دل کو قبول کیا اور مجھے عذاب سے نجات دی۔ اس نے میرے حق میں دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، دنیا فانی ہے اور ہمارے اعمال کی حقیقت قبر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلتے رہو اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا برتاؤ کرو۔ یہ کہتے ہوئے آسماء کی روح آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور عادل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دل میں سکون محسوس کیا اور شکر ادا کیا۔ آسماء کی روح کو آخرکار سکون مل گیا۔ اس کے بعد عادل نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا عہد کر لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بے حد معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب قبر اور آخرت میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، دوسروں کو بھی معاف کرنے اور اس کے حق میں دعا کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنا چاہیے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔